سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب: کافروں کے لیے۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب: سورہ البقرہ میں۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی گوارا ہوگا؟ جواب: جی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ سوال: بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب: رونا۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال: کون سا پھل جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ سوال: کس چیز کا عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ سوال: سب سے زیادہ غنی انسان کون ہوتا ہے؟ جواب: حافظ قرآن۔ سوال: کیا سفر میں وتر نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال: ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: کس وقت انسان کو سونے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال: کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: مہمان کو کھانا کھلانا، میت کو دفن کرنا، لڑکیوں کا نکاح کرنا، قرض ادا کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جہاں منافق نماز پڑھتے تھے؟ جواب: مسجد ضرار۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: شرک کرنا۔ سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: سورہ ملک کی۔ سوال: عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب: متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال: معراج شریف کا تحفہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ جواب: شیطان کو۔ سوال: کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: بیمار مسلمان کی۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: شرک پر مرنے والا۔ سوال: کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ میں۔ سوال: قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوال۔ سوال: سفر معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 51 سال۔ سوال: کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب: جس میں سجدہ سہو کیا جائے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وحی الہی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کو۔ سوال: ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے،
لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگا کریں۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب، خودکشی کرنے والا۔ سوال، کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب، صدقہ دینا۔ سوال، کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال، کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب، ناحق قتل کرنا۔ سوال، اس سورہ کا نام بتائیں جو 2 بار نازل ہوئی تھی۔ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ جواب، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب، منافق کو۔ سوال، جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب، 100 مردوں کے برابر۔ سوال، کون سی چیز کھانے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، حرام کا لقمہ۔ سوال، بتائیں کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب، جمعہ کی نماز میں۔ سوال، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جواب، دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال، دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورہ علم نشرح۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ جواب، دنیا کی محبت۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہو گیا؟ جواب، دمشق میں۔ سوال، کس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب، مدینہ منورہ کو۔ سوال، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقہ کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ بازد ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف گوشت ہی صدقہ دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے چاہیے کپڑے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال، سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، سجدے میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں 3 وقت میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے؟ جواب، طلوع آفتاب سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ اور ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک مکروہ وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائیں، البتہ اگر کسی نے ان اوقات میں تلاوت کر لی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ سوال، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف، محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن
اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری عمل ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے۔ چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کرتا ہیں اور بدعات میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ ولادت کی خوشی میں یوں کرنا چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عزم کر لیں، یہ حقیقی محبت ہے۔ دن اور وقت متعین کیے بغیر آپ کی دنیا میں آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانہ کے نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، کثرت سے انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ کر آپ کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی خوش ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔